حضرت نوح علیہ السلام اپنے لقب سے مشہور ہوئے. کیوں؟ لقب سے کیوں مشہور ہوئے؟ نام سے کیوں نہیں مشہور ہوئے؟ دیکھو، نوح ایک عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں رونا. کیا نام معنی آتا ہے؟ رونا. ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پیچھے اتنا آنسو بہائے، 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا انہوں نے. کتنے سو سال تک؟ 950 سال تک. مگر اس کی قوم ان کی بات نہیں مانی. تو وہ اللہ کے سامنے بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، اپنی قوم کے سامنے بھی روئے کہ تمہیں کی بھلائی کے لیے ہم تم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. مگر لوگوں کا جواب کیا تھا کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک چلتے پھرتے انسان ہو، تمہارے اندر بھی گوشت ہے، ہڈی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تو تم ہمارے ہی طرح ہو، تو تم کیسے اللہ کے رسول ہو گئے؟ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اللہ کو اپنا فرشتہ بھیج دیتے، اللہ اپنا کوئی فرشتہ بھیج دیتے، وہ ہم کو بتاتا. چونکہ فرشتے ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی ضرورت سے وہ پاک رہتے ہیں فرشتے، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اگر آ کے بولتے تو ہم مان لیتے کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. تو 950 سال تک جو اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں میں تبلیغ کی، تو پتہ ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کتنے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کا کلمہ پڑھا؟ روایت میں آتا ہے کہ 40 یا 80 لوگ. کتنے لوگ؟ 40 یا 80 لوگ. صرف اتنے ہی لوگوں نے نوح علیہ السلام کے بلانے پر لبیک کہا، اتنے ہی لوگ ایمان لائے. باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ باقی لوگ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو شرک، یعنی ہم نے شرک کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شرک ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مان لینا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا، آگے چلتے ہوئے ایک ایسا زمانہ آیا دھیرے دھیرے کہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو انہی سب گمراہی کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور شرک اور بت پرستی کی گندگیوں سے اس کو نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. مگر ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جب اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے کرتے تھے، ایسے، یعنی اتنا زور سے کان پر ہاتھ رکھتے تھے کہ ان کی بات اندر جائے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بڑا چلا ہے اللہ کا رسول بننے کے لیے، سمجھے؟ تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ اندر اندر کڑھتے تھے، وہ اندر اندر روتے تھے. 950 سال کی تبلیغ میں، دعوت میں، صرف 40 یا 80 افراد کا مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو روتے تھے زیادہ نا، تو اسی کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا نوح. ٹھیک ہے. یعنی رونے والے. کس لیے رونے والے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اپنی پریشانی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے رونے والے کہ ہم اللہ کے کلمے کو بندے تک پہنچا رہے ہیں، تو بندے اللہ کا کلمہ نہیں مان رہے ہیں، بندے اللہ کی بات سن نہیں رہے ہیں. تو اس کا انجام ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ لوگ ایسے ہی مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. کہاں جائیں گے؟ تو ان کو یہ درد ستا رہا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، عذاب ہوگا اللہ کا. تو وہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے تھے، جہنم سے لوگوں کو ڈراتے تھے. اب اس پر لوگ مذاق اڑاتے تھے تو نکل جاتا تھا، چھلک جاتے تھے آنسو. ٹھیک ہے. کہ کیسے لوگ ہیں. تو اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا نوح.